السلام علیکم۔ فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت ہفتم کے مضمون اردو بی کے حصے اول میں میڈم شیریں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ بچوں، میں آپ کو اردو بی میں کروایا گیا کام کرواؤں گی۔ آپ نے اردو بی کلاس اور کاپی میں صفائی کا خیال رکھتے ہوئے اور لکھائی کی درستگی کے ساتھ یہ سارا کام اپنی کاپی میں اتارنا ہے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی کاپی کے ہر صفحے پر نمبر شمار، جماعت کا کام اور مرخہ یعنی تاریخ لکھنی ہے۔ میعاد اول کے بعد اگلے صفحے پر آپ نے حروف تہجی کی سینٹر آف دا لائن، سینٹر آف دا پیج آپ نے ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے بڑی اشکال کی مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے 4 لائنز ڈرا کرنی ہیں پینسل سے تاکہ آپ کے پاس 5 بلاکس بن جائیں۔ اب آپ نے ان میں لکھنا ہے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کیاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی اے، بڑی اے، فنیشنگ لائن۔ اس کے بعد پھر آپ نے اگلے پیج پر نمبر شمار، جماعت کا کام اور مرخہ یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ سینٹر آف دا لائن آپ نے شوشے کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ لائن پر چھوٹی اشکال کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے پینسل کے ساتھ اسی طرح 4 لائنز ڈرا کرنی ہے تاکہ آپ کے پاس 5 بلاکس بن جائیں۔ پھر آپ لکھیں گے الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طوئے، زوئے، عین، غین، فے، کاف، کیاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، دو چشمی ہے، حمزہ، چھوٹی اے اور بڑی اے کو ملا کر 2 نقطوں والی یہ بنتی ہے جو کہ آپ الفاظ کو ملانے کے درمیان میں استعمال کرتے ہیں۔ فنیشنگ لائن۔ اس کے بعد آپ نے اگلے صفحے پر فلکی حروف کی ہیڈنگ دینی ہے اور اسی طرح سپیس دیتے ہوئے آپ نے لکھنا ہے۔ نیکسٹ لائن پر الف، توئے، زوئے، کیاف، گاف، فرشی حروف بے، پے، تے، ٹے، سے، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، فے، واو، ہے، بڑی اے۔ اصلی حروف مارکر سے ہیڈنگ جیم، چے، ہے، خے، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، کاف، لام، میم، نون، چھوٹی اے۔ شرارتی 9 حروف، یہ 9 حروف ہیں، آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اور یہ شرارتی اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ لفظوں کے درمیان میں نہیں آ سکتے۔ تو یہ ہیں الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ فنیشنگ لائن۔ اس کے بعد بچوں اب ہم آتے ہیں اپنے سیلیبس کی طرف۔ تو آپ نے نیو پیج سے حروف تہجی اور ان کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیکسٹ پیج سے فہرست مضامین۔ پھر آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے میعاد اول۔ پھر آپ نے مضامین کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے سامنے آپ نے لکھنا ہے پین کے ساتھ نمبر 1 قائد اعظم، نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر آپ نے کہانیاں کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے پین سے لکھنا ہے 1 غرور کا سر نیچا، نمبر 2 جھوٹ کا انجام۔ درخواست کی ہیڈنگ دینی ہے درخواست برائے صفائی علاقہ۔ پھر آپ نے خط کی ہیڈنگ دینی ہے والدہ کے نام بیمار پرسی کا خط۔ نیکسٹ لائن پر آپ نے گرامر کی مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر آپ نے نیکسٹ لائن پر لکھنا ہے پین سے روزمرہ کی تعریف بما مثالیں، مرکب اضافی کی تعریف بما مثالیں، حروف فجائیہ اور حروف استفہامیہ کی تعریف بما مثالیں، معنی کے لحاظ سے اسم کی اقسام اور اسم معرفہ کی اقسام۔
پھر آپ نے نیکسٹ لائن پر واحد جمع 22، مذکر مؤنث 22، الفاظ متضاد 22، الفاظ مترادف 22 لکھنا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لائن پر آپ نے ضرب الامثال کی تعریف، قوما، ضرب الامثال اور مطالب، یہ آپ کے ہوں گے 10۔ محاورہ کی تعریف، محاورات، معنی، جملے، یہ ہوں گے آپ کے 15۔ فنیشنگ لائن۔ پھر آپ نے نیکسٹ نیو پیج سے ماہانہ ٹیسٹ کی ہیڈنگ دینی ہے، سینٹر آف دا پیج۔ پھر آپ نے نیکسٹ ہیڈنگ دینی ہے مضامین، نمبر 1 قائد اعظم، نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہانیاں ہیڈنگ، نمبر 1 غرور کا سر نیچا، نمبر 2 جھوٹ کا انجام۔ درخواست ہیڈنگ، درخواست برائے صفائی علاقہ۔ خط ہیڈنگ، والدہ کے نام، بیمار پرسی کا خط۔ فنیشنگ لائن۔ بچوں آپ کے سلیبس کا پہلا ٹاپک ہے مضمون۔ میں آپ کو پہلے تھوڑا سا مضمون کے بارے میں بتاؤں گی کہ مضمون کسے کہتے ہیں اور یہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ وضاحت صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، اسے آپ نے کاپی پر نہیں لکھنا۔ مضمون۔ بچوں مضمون کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مضمون کیسے لکھا جائے، اس کی ابتدا کیسے کریں، اس کے اندر کیا لکھیں اور کیسے ختم کریں۔ ان تمام باتوں کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1، مضمون لکھنے سے پہلے عنوان پر اچھی طرح غور و فکر کریں۔ پھر جتنی باتیں دماغ میں آئیں انہیں تحریر کریں۔ تحریر کرتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھیں۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، نمبر 1 تمہید، نمبر 2 نفس مضمون، نمبر 3 اختتام یا خاتمہ۔ نمبر 1 تمہید۔ مضمون کے شروع کے حصے کو تمہید کہتے ہیں، جس میں عنوان کی تعریف اور مضمون کے لیے فضا تیار کی جاتی ہے۔ نمبر 2 نفس مضمون۔ تمہید کے بعد اصل موضوع پر پیش کیے گئے خیالات کو نفس مضمون یا مضمون کا مواد کہتے ہیں۔ نمبر 3 اختتام۔ اپنے خیالات کو پیش کرنے کے لیے اس کے بعد ایک نتیجہ بھی نکالا جاتا ہے۔ یہی نتیجہ جہاں آ کر مضمون ختم کیا جاتا ہے، مضمون کا آخری حصہ یعنی اختتام، اسے خاتمہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں جو ہے ہمارا مضمون نمبر 1۔ آپ نے فہرست مضامین لکھنے کے بعد نیکسٹ پیج پر مضمون نمبر 1 کی ہیڈنگ دینی ہے۔ سینٹر آف دا پیج آپ نے سینٹر آف دا لائن قائد اعظم محمد علی جناح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کر آپ نے شعر لکھنا ہے۔ شعر کچھ اس طرح ہے کہ ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا، ہم سو رہے تھے تو نے آ کر ہمیں جگایا اور ڈوبتے ہوں کو ساحل سے آ لگایا۔ بچوں اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور انگریز کی غلامی میں تقریباً 1857 سے زندگی گزار رہے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وجہ سے ہم ڈوبنے سے بچ گئے، یعنی انگریزوں کی غلامی سے ہمیں آزادی مل گئی اور ساحل سے آ لگے، یعنی ہمیں ہماری منزل ہمارے آزاد وطن پاکستان کی شکل میں مل گئی۔ اس کے بعد آپ نے ایک لائن چھوڑ کر پیراگراف سٹارٹ کرنا ہے۔ پیراگراف کے لیے آپ نے 2 فنگر گیپ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح 25 یعنی 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا۔ آپ کے آباء و اجداد گجرات کاٹھیا وار کے رہنے والے تھے، لیکن آپ کے والد تجارت کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ آپ کی پیدائش کراچی میں ہوئی۔ نیو پیراگراف۔ محمد علی جناح بچپن ہی سے بہت ہوشیار اور ذہین تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کراچی کے ایک اسکول سے حاصل کی۔ 16 یعنی 16 برس کی عمر میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ والد نے مزید تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیا۔
وہاں آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں اپنی ذہانت اور قابلیت سے بیرسٹری یعنی وکالت کا امتحان پاس کیا۔ نیو پیراگراف، ٹو فنگر گیپ سے 1898 یعنی 1898 میں آپ واپس کراچی آ گئے اور وکالت شروع کر دی۔ آپ کا رجحان یعنی انٹرسٹ شروع ہی سے سیاست کی طرف تھا، اس لیے 1906 میں یعنی 1906 میں کانگریس کے سالانہ اجلاس میں آپ نے پرجوش تقریر کی اور وطن کی آزادی کا مطالبہ کیا۔ آپ بہت نڈر یعنی بہادر انسان تھے۔ وقفہ۔ نیو پیراگراف، ٹو فنگر گیپ سے جب ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے تو ہندوؤں کی اسلام دشمنی آپ پر واضح ہو گئی، چنانچہ آپ نے کانگریس سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسلم لیگ کو از سر نو یعنی شروع سے زندہ کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو مسلم لیگ کے جھنڈے تلے جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وقفہ۔ 1930 یعنی 1930 میں الہ آباد میں مسلم لیگ کے ایک عظیم الشان جلسے میں علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا، چنانچہ قائد اعظم نے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے ہندوؤں اور انگریزوں پر مسلسل زور دینا شروع کیا۔ آخر کار ہندو اور انگریز آپ کے سامنے مجبور ہو گئے۔ 1947 یعنی 1947 میں حکومت برطانیہ نے پاکستان کے نام سے ایک الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ وقفہ۔ نیو پیراگراف، آپ پاکستان کے پہلے گورنر بنے۔ اس وقت آپ کی عمر 72 یعنی 72 سال تھی۔ زیادہ کام یعنی محنت کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی۔ 11 ستمبر 1948 یعنی 11 ستمبر 1948 کو آپ وفات پا گئے۔ نیو پیراگراف، قائد اعظم سخت چٹان کی طرح تھے۔ آپ اپنے ارادے پر سختی سے ڈٹے رہے۔ ہزاروں تکلیفیں آئیں لیکن آپ نے ہمت نہ ہاری۔ علامہ اقبال نے یہ شعر قائد اعظم کے لیے فرمایا ہے۔ آپ نے نیکسٹ لائن سے سینٹر آف دا لائن اسی طرح پہلے شعر کی طرح آپ نے لکھنا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ بچوں، اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح نرگس کے پھول کبھی کبھی اگتے ہیں اور بہت کم عرصے کے لیے ہوتے ہیں، اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح جیسا رہنما دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن۔ بچوں، آپ کا یہ مضمون مکمل ہوا۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی، اس امید کے ساتھ کہ آپ کو سارا کام اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ مضمون کے بعد اگلا کام آپ کو میری دوسری کلاس یعنی حصہ دوم میں ملے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔